الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسح۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لذلك من علم يعرف به؟ قال علیہ الصلاۃ والسلام نعم، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزولہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے اس دینی جلسہ کے سبھاپتی صاحب، اپستھت حاضرین کرام، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس مسجد کے سالانہ جلسہ میں کئی سال پہلے میں آیا تھا اور آج پھر دوبارہ آنے کی اللہ نے توفیق دان کی ہے۔ حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم دین کی باتیں بیان کر رہے تھے، آپ حضرات سن رہے تھے، آپ کے بھاشا اور لینگویج میں بیان ہو رہا تھا، اور انشاءاللہ میرے بعد میں جو آئیں گے وہ بھی بنگلہ یا آسامی ہی میں بیان کریں گے۔ میں چند منٹ ایک دو بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جب آج کے پروگرام کی دعوت دی تھی تو مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ موت سمپرکے اور بال وواہ سمپرکے اپنے بیان فرما۔ ایک تو ٹھیک ہے، موت سمپرکے بیان ہونا چاہیے، باقی بال وواہ سمپرکے کم عمر کی شادی کے بارے میں کیا بیان کیا جائے؟ اس لیے کہ اسلام میں شادی کے لیے صحیح معنی میں کوئی ایج فکس نہیں ہے کہ آپ کا اتنا ہی عمر ہونا پڑے گا شادی کے لیے، یہ فکس نہیں ہے اسلام میں۔ اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کتنی عمر میں ہوا؟ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے دور سے اگر تھوڑا آگے چلے جائیے 25 30 سال 50 سال، تو 15 سال 20 سال میں شادی ہو جاتی تھی، اور اب گورنمنٹ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کا پالن کرنا بھی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں گورنمنٹ کی بات اپنی جگہ پر، ہم مسلمانوں کے اندر بہت افراط اور تفریط ہے۔ افراط تفریط کا مطلب بہت مرتبہ شادی بالکل کم عمر میں کر دی جاتی ہے، میچورڈ نہیں ہوا، شادی ہو گئی اور اس کے بعد شاریرک پریشانی بیماری خاص طور پہ لڑکی کو ایسی لاحق ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے کہ پوری زندگی وہ بیچاری کمزور رہتی ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے کہ 40 سال 50 سال عمر ہو گئی اور اس کی شادی نہیں ہے۔ میں تو یہاں جنم نہیں لیا لیکن کافی سالوں سے ہوں، اپر آسام میں میرا کافی سفر بھی ہوتا ہے، میں انگلی پہ گن کے کم سے کم 50-100 آدمی کا نام بتا سکتا ہوں جس کی عمر 40-50 سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن شادی نہیں کیا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ 50 سال کا ہو گیا، اب بڑھاپے کی عمر آ گئی، اب شادی کر کے کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب شادی کریں گے، کوئی انکم کا سورس نہیں ہے، کہاں سے اس کا خرچہ برداشت کریں گے؟ سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عربی میں ایک مشہور جملہ سنٹینس ہے، عجباً لمن یبتغی الغنی بدون الزواج۔ اس شخص پر تعجب ہے، بڑا آشچریہ ہوتا، بہت تعجب ہے، جو شادی سے پہلے مالدار بننا چاہتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تم کو مالدار بننا ہے، اگر تم کو دولت والا بننا ہے، ملین میں اگر تم کو کھیلنا ہے، کروڑوں کا اگر تم کو بیلنس رکھنا ہے، تو تم شادی کرو۔ شادی کرو گے وہ لکشمی بن کر تمہارے گھر میں آئے گی اور روزی کا اور رزق کا دروازہ اللہ کھول دے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ، یہ میرا جملہ میں نہیں کہہ رہا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں میرے بچے کی عمر تو ہو گئی ہے 30 سال لیکن کوئی سروس نہیں ہے، کوئی انکم نہیں ہے، شادی کرا کے دوں گا تو ابھی تو یہ صرف اپنا خرچہ مجھ سے مانگتا ہے، بعد میں اپنی وائف کا بھی خرچہ مجھ سے مانگے گا۔ یہ سوچ اسلام کی نگاہ میں، ہماری اور آپ کی نگاہ میں نہیں کر رہا، اسلامی نگاہ میں یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ آپ کا لڑکا اگر انکم نہیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس کی پرورش کروا رہا ہے، آپ کے گھر میں اگر ایک لڑکی آتی ہے، بہو اور دلہن کی شکل میں اگر آپ کے گھر میں ایک لڑکی آتی ہے، انشاءاللہ رزق کا دروازہ اللہ اور لمبا چوڑا کر دے گا، کشادہ کر دے گا، انکم میں شیور آپ کے یہاں ترقی ہوگی۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اسلامی اصول کے مطابق شادی کی جائے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم بچے کی شادی کر رہے ہیں، ایسی لڑکی کو ہم گھر میں لے کر آئیں جو بالکل فیشن پرست ہو، نماز سے، روزے سے، قرآن کی تلاوت سے، دینداری سے، حتیٰ کہ ساس سسر کی خدمت سے چاہے کوئی مطلب ہو یا نہ ہو لیکن دنیا داری میں سب سے آگے ہو۔ میری بہو اتنی خوبصورت ہو کہ اگر 150 لڑکیوں کی بیچ میں جائے تو سب سے زیادہ اسمارٹ وہ لگے،
سب سے زیادہ میک اپ کرنے والی میری بہو بنے۔ اگر اس اصول کی بنیاد پر شادی کریں گے تو شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ شادی خانہ بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے صحیح بات اسلامی نقطۂ نگاہ سے، اسلامی نظر سے شادی کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ کتابوں میں یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہوا اور ایک صاحب کی لڑکی ہے، دونوں اگر بیائی بننا چاہتے ہیں، اپنے لڑکے کا نکاح اس کی لڑکی کے ساتھ کرانا چاہتا ہے، لڑکا اور لڑکی چھوٹا ہے، دونوں کے باپ، دونوں کے والد اپنے لڑکے کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے ایجاب اور قبول کر کے اپنی اولاد کا نکاح کرا سکتا ہے۔ یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے کہنے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم، ایڈوکیشن کی فکر نہ کریں، اور بچہ جنم لیا کیسے شادی کرانا ہے اس کی فکر کریں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ ہم کو اپنے دیش کے نیم قانون کا بھی پالن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی لے کر چلنا ہے۔ اسلام کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم کو دو ٹاپک کے بارے میں بولا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بال وواہ کے سلسلے میں جتنا بولا جائے یہ کسی فائدے اور کام کی چیز نہیں ہے۔ گارجین کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی لڑکی یا لڑکے کی شادی جب وہ میچورڈ ہو جائے، صحیح معنی میں وہ اپنی ازدواجی یعنی شادی کے بعد کی جو زندگی ہے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو سمجھنے والا، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو جائے تو اس کے بعد شادی کرا دے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کی کئی ایک ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام اچھا سا رکھے، اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے، ایک نمبر پر۔ نمبر دو یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دے، اس کے ایڈوکیشن کا، پڑھائی کا، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے پوری کی پوری کوشش کرے۔ اب ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ گھر میں بچہ پیدا ہو گیا اور عالم علماء سے یا جو دیندار ہے سماج میں اس سے نام نہیں پوچھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی یونیورسٹی، یہ جو موبائل واٹس ایپ یونیورسٹی یا گوگل یونیورسٹی ہے، وہاں جائیں گے اور اس میں جا کر نام سرچ کریں گے۔ ایسا نام ہونا چاہیے جو ان کامن ہو۔ ابھی میں کل پرسوں برہسپتیوار کو میں کریم گنج میں تھا، ایک مولانا صاحب ہے، وہ سینئر کا پڑھا ہوا، ٹائٹل پاس ہے، اور ابھی وہ فارمیسی کرتا ہے، فارمیسی دیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے لڑکے کا نام رکھا ابرار اور اپنی لڑکی کا نام رکھا مہین۔ میم ہا یا نون۔ اس نے مجھ کو بتلایا، چھوٹی سی بچی، میرے خیال سے 1 سال کی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا آپ عالم ہیں، آپ نے اپنی بچی کا نام مہین رکھا ہے، کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ مہین کے معنی ہے خوبصورت۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو شاید دیکھنے میں مسٹیک ہوا ڈکشنری کا، میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا۔ میں نے کہا یہی تو سب سے بڑی بھول ہے۔ اگر انٹرنیٹ سے ہی سب کام ہو جائے تو ہم اور آپ اپنا سارا دن انٹرنیٹ سے سیکھ لیں گے۔ جتنا مدرسہ آسام میں ہے، گورنمنٹ کیوں بند کرے، ہم لوگ خود بند کر دیں گے، کیا ضرورت ہے مدرسے کی؟ میرے بھائی، مہین کا لفظ، مہین یہ شبد قرآن میں آیا ہے، مم ماء مہین۔ اللہ نے یہ کہا کہ انسان کو پیدا کیا ماء مہین سے، یعنی منی کے قطرے سے، نطفہ سے۔
جو عام طور پہ سیکس کے ٹائم میں مرد کے جینس کے شریر سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو عربی میں کئی لفظ ہے اس کے لیے، اس میں سے ایک لفظ مہین بھی ہے۔ تو بتائیے آپ نے اپنی بچی کا نام مہین رکھا، نطفہ یعنی گندا پانی جس کو اگر بدن میں لگ جائے تو لوگ نفرت گھن کرتے ہیں، کپڑا میں تھوڑا سا بھی لگ جائے درگندو بھی آتا ہے اور اس کو جلدی سے کپڑا کھول کے لوگ پھینک دیتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ عالم دین ہیں، ماشاء اللہ آپ کے گھر میں بخاری شریف، مسلم شریف اور بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی، آپ نے اپنی بچی کا نام مہین کیسے رکھ دیا؟ کیسے رکھ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور بہت بڑا مسٹیک ہو گیا، بہت بڑا مسٹیک ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا حق بچے کا اس دنیا میں آنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام اسلامی نام رکھا جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نام کا ہمارے محلے میں ہے تو ہم نہیں رکھیں گے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں ایسے ایسے بچے خاص کر کے لور آسام کے آتے ہیں۔ ابھی ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے منوج احمد۔ منوج، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ منوج کمار یہ ہندو کا نام ہے، لیکن اس کے باپ نے اس کا نام رکھ دیا منوج احمد، نام اچھا لگا کس حساب سے رکھ دیا۔ ایک بچہ ہمارے یہاں تھا، اس کا نام تھا مکٹ علی۔ یہ اس طرح کا جو نام ہے حدیث میں آیا ہے، دو لفظ آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ حدیث میں آیا قیامت کے دن ہر شخص کو، ہر انسان کو اس کے نام اور اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام، جیسے بچے کا نام ہے عبداللہ اور باپ کا نام ہے عبد الرحیم، تو قیامت کے دن فرشتہ پکارے گا عبداللہ ابن عبد الرحیم، یا عبداللہ ابن عبد الرحیم، اے عبد الرحیم کے لڑکے عبداللہ تم آ جاؤ حساب دینے کے لیے۔ تو قیامت کے دن آپ کے نام کے ساتھ آپ کے لڑکے کا نام، آپ کے لڑکے کا نام آپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب بتائیے اگر ہم نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا ٹیپو، اب قیامت کے دن سب کے سامنے فرشتہ کہے گا او اموکر سلے ٹیپو تم ہی آؤ، او اموکر لڑکا ٹیپو تم حساب کے لیے آؤ۔ تو بتائیے بچے کو بھی کتنی شرم آئے گی، لوگ بھی یہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ بچہ مسلمان بھی تھا یا نعوذ باللہ بعد میں اسلام دھرم کو چھوڑ دیا تھا اور غیر اسلامی نام رکھ لیا تھا۔ اس لیے بچے کا نام اسلامی رکھنا چاہیے، قیامت کے دن اسی نام سے پکارا جائے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک سینٹینس ہے عربی میں، کل لہو من اسمہ نصیب، کل لہو من اسمہ نصیب، اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو اس کے نام کا ایک انشو اور ایک حصہ ملتا ہے۔ آپ نے اگر اپنے بچے کا نام حسین رکھا مثال کے طور پہ، تو حسین کا مطلب ہے خوبصورت، انشاءاللہ کسی نہ کسی چیز میں ان کے اندر خوبصورتی آئے گی۔ آپ نے اگر کسی کا نام رکھ دیا عبداللہ، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، انشاءاللہ اس کے اندر اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرنے کا اسپرٹ، شوق اور جذبہ آئے گا۔ اس لیے ایسا نام رکھیے کہ نام اچھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آیا، آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا زمرہ۔ جمرہ کا مطلب آتا ہے آگ کا شعلہ، وہ جو آگ اڑتا ہے وہ ہے جمرہ، جیم میم راہ جمرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا گھر جاؤ، جا کر دیکھو تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ نام کا اثر، نام کا اثر۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی خراب نام کا آدمی آتا تھا تو آپ اس کا نام چینج کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ اب ہمارے زمانے میں نام بدلنا، نام چینج کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، این آر سی میں، ووٹر آئی ڈی میں، آدھار کارڈ میں، اس میں اس میں۔ اگر وہاں نام نہیں بھی بدل سکتے ہیں تو کم سے کم گھر میں ڈاک نام اس کا بدل دیجئے اور اس کا نام اچھا کر دیجئے۔
سندر نام، اسلامی نام کر دیجئے، تاکہ قیامت کے دن اس بچے کو جب بلایا جائے گا تو اس کو بھی شرمندگی نہ ہو، اور اس کے باپ کو، ہم کو اور آپ کو بھی شرمندگی نہ ہو۔ تو اسلام میں بچے کا یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے وَأَدَبَهُ، بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو انسان بنانے کی فکر کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عالم اور حافظ بنانے کی فکر کرو، انسان، اس کو ادب دو، سلیقہ سکھاؤ، ایک انسان بن کر وہ زندگی گزارے۔ بڑے کے ساتھ کیسے ملنا ہے، چھوٹے کے ساتھ کیسے پیار محبت کرنا ہے، بازار میں گئے غیر مسلم اگر دکاندار ہے اس کے ساتھ کیسے بات چیت کرنی ہے، کوئی نیتا اگر سامنے آ جائے اس سے کیسے بولنا ہے۔ بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں اس کو ادب تمیز نہیں سکھلایا جاتا ہے، بیچاری ماں جاہل ان پڑھ کچھ نہیں جانتی تھی، باپ اپنے کام میں دنیا بھر میں بیزی، بچے کو ادب سلیقہ نہیں سکھایا، وہ دوسرے کو بلاتا ہے انتہائی بھونڈے انداز میں، غلط انداز میں۔ تو بچے کو ادب سکھایا جائے، اللہ اگر توفیق دے دے، بلکہ توفیق کیا ایک حد تک ضروری ہے کہ اسلامک جو بیسک ایجوکیشن ہے، ایک دم بنیادی جو سکھا ہے، یہ تو بچے کو ضرور دینا چاہیے، اس لیے کہ ہم چاہے کچھ بھی ہے لیکن ہم مسلمان ہیں، اور ہم کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مجبوری میں مسلمان ہیں، نعوذ باللہ، بالکل نہیں، ہم اعلان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی اسلام کا پالن کریں، اور جب موت آئے تو اسلامی حالت میں ایمان کے اوپر ہماری موت آئے۔ بالکل یہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں کی میجورٹی چونکہ غیر مسلم کی ہے اس لیے ہم ڈر جائیں اور نعوذ باللہ ہم اپنے اسلام کو چھوڑ دیں، اپنے اسلام کو چھپا کر رکھیں، گھر میں رہیں تو مسلمان، بازار میں جائیں تو مسلمان نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو کمپلیٹ طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، بالکل فلی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو مسلمان اور بازار میں جانے کے ساتھ ساتھ گالی دینا شروع کر دیے، جھوٹ بولنا شروع کر دیے، دھوکہ بازی شروع کر دیے، لوگوں کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دیے، یہ اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے۔ تو بچے کا جو بیسک اسلامک ایڈوکیشن ہے اس کا انتظام، چنانچہ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے پورے آسام میں، خاص کر کے سلہٹی سماج میں ہر مسجد کے ساتھ مضبوط مکتب کا سسٹم چلتا ہے۔ صباحی مکتب، بچہ 8 بجے اسکول جائے گا، اسکول جانے سے پہلے فجر کے بعد مکتب میں آ کر وہ دینی تعلیم، دینی شکھا حاصل کرتا ہے۔ یہ اپنے بڑوں کی بڑی قربانی ہے، اور ہم سب ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کریں، اور مکتب کو مضبوط حساب سے زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کی کتنی اہمیت ہے یہ ہم کو اور آپ کو شاید ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، لیکن ابھی میرے خیال سے کچھ دنوں، 1 سال ہوا ہوگا، حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب دامت برکاتہم نے جلالیہ میں وہاں اپنا ایک گھٹنا سنایا کہ وہ فلائٹ سے کہیں جا رہے تھے، ان کے سیٹ کے بغل میں ایک نوجوان لڑکا، غیر مسلم لڑکا تھا، ایک ساتھ بیٹھے تھے، لمبا سفر تھا، تو اس لڑکے نے پوچھا کہ سر آپ کے ڈریس سے، آپ کے شریر سے لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میں بزنس کرتا ہوں، اور میری دکانیں ہیں، پرفیوم وغیرہ کی کاروبار کر لیتا ہوں۔ تو اچھا آپ کی تعلیم کیا ہے، پڑھائی کیا ہے، کچھ بتلانا تھا جو بتلایا۔ بعد میں مولانا نے ان سے پوچھا کہ بیٹے تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ نام سے پتا چلا کہ یہ غیر مسلم ہے، ہندو لڑکا ہے۔ بعد میں کہا کہ سر میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں۔ کہ اچھا تم جو پی ایچ ڈی کر رہے ہو تو تمہارا عنوان، موضوع، ٹاپک کیا ہے؟ تم تھیسس لکھ رہے ہو، کس ٹاپک پر لکھ رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں محمد صاحب کی زندگی پر
محمد صاحب کی سنت پر میں اپنا تھیسس لکھ رہا ہوں، میں اس پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا نے کہا کہ بیٹا تم ایک غیر مسلم لڑکے ہو، ہندو لڑکے ہو، دنیا میں اور کتنا ٹاپک ہے ڈاکٹریٹ کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے، تم نے اس ٹاپک کو چنا ہے تو شیور تم نے اسلامک بکس بہت پڑھا ہوگا، نبی جی محمد کی سیرت کو، ان کے جیونی کو، ان کی لائف کو بھی پڑھا ہوگا۔ کہا میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، بہت ساری کتابیں پڑھی۔ پوچھا کہ ان میں سے تم کو کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی؟ میرے بھائیوں یہ گھٹنا ہے، لیکن سوچئے غیر مسلم بھائی بھی کیا سوچ رکھتے ہیں، کتنی اچھی سوچ۔ پوچھا کہ تم کو سب سے اچھی کون سی بات لگی؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ سر صحیح بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں وہ اسلام سے گھننا اور نفرت کرتے ہیں، جو اسلام کو پڑھے گا وہ کبھی بھی اسلام سے نفرت اور گھننا نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت ساری باتیں اچھی لگی، کنتو ایک بات خاص کر کے میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ مسلمان لڑکا، دھیان سے سنیے گا، مسلمان لڑکا اگر کسی غیر مسلم لڑکی سے لو ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، تو مسلمان لڑکا اپنا دھرم اس لڑکی کے لیے چھوڑ کر ہندو کرسچن نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ لڑکی اپنا دھرم چھوڑ کر اور مسلمان بن جاتی ہے اور مسلمان بن کر اس سے نکاح کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہندو لڑکا ہوتا ہے اور مسلمان لڑکی ہوتی ہے، ادھر 8-10 سال سے تھوڑا معاملہ پکچر بدل گیا ہے، لیکن 8-10 سال پہلے کی بات آپ سوچئے گا، ایک ہندو لڑکا اگر مسلمان لڑکی سے لو کرتا ہے تو ہندو لڑکا اس لڑکی کو پانے کے لیے مسلمان ہوتا ہے اور پھر لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان میں ہندو قوم میجورٹی میں ہے، لیکن ہندو اپنا دھرم لو کے لیے، لو میرج کے لیے چھوڑ دیتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور مسلمان ہندو لڑکا یا لڑکی سے لو اگر کرے تو وہ اپنا دھرم چھوڑ کر ہندو دھرم میں نہیں آتا ہے۔ بہت مرتبہ مسلمان غریب ہوتا ہے، کرسچن کہ ٹیم وہاں پہنچتی ہے اور ریلیف کے نام پر پیسہ دیتا ہے، اس کا دھرم خریدنا چاہتا ہے، لیکن وہ دھرم کو چھوڑتا نہیں ہے، پیسہ نہیں لے گا مگر دھرم کو نہیں چھوڑے گا۔ تو مجھے بڑا چنتا ہوتا تھا کہ آخر ایسا کیوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ سر جب میں حدیث میں ایک حدیث میں نے پڑھی، میرے نظر کے سامنے سے گزری کہ اسلام میں یہ سسٹم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جب جنم لیتا ہے تو جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے اس کے دائیں کان میں، رائٹ سائیڈ کان میں اذان کہا جائے اور لیفٹ والا جو کان ہے اس میں تکبیر کہی جائے، تکبیر کہی جائے جو نماز کے وقت کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اذان دینے کے لیے کوئی عالم بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ارے مولانا صاحب کو بلاؤ اذان دے گا، کوئی ضروری نہیں، عالم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر وہاں پر ہے اور ڈیلیوری ہو چکی ہے، بچے کا جنم ہو چکا ہے، جو بھی اذان دینا جانتا ہے وہ بچے کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر کہہ دے۔ یہاں تک کہ مان لیجئے ہاسپیٹل میں ہے اور ہاسپیٹل کے ایسی جگہ پر ہے جہاں سیجرنگ ہوا، بچہ کا جنم ہو گیا، وہاں دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے، وہ عورت ہے، ماں ہے اور بچہ ہے، جیسے ہی ماں کو ہوش آ جائے تو وہ خود اپنے سے، وہ عورت ناپاکی کی حالت میں بچے کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر کہہ دے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کر دینا چاہیے۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تب میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ مسلمان اپنے دھرم کو
نہیں چھوڑتا، دھرم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا کارن یہ ہے کہ مسلمان بچہ دنیا میں آتا ہے اور آنے کے بعد سب سے پہلا شبد جو اس کی کان میں پڑتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام سب سے پہلا شبد اس کے کان میں پڑتا ہے، وہ جا کر دل اور دماغ پر بالکل بیٹھ جاتا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ لفظ وہ شبد بیٹھا رہتا ہے، دل دماغ سے نکلتا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا عمل، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس کا اثر ایک غیر مسلم کتنا سمجھ رہا ہے۔ ہم اور آپ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو بالکل قریب سے پڑھ کر اور کما حقہ 100% اس کو سمجھ کر دل سے لگانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، بچے کا نام اچھا رکھا جائے اور بچے کی تعلیم و تربیت کا اچھا خیال کیا جائے، اچھا خیال کیا جائے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، یہ آخری ہے، وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ وَأَصَابَ اسْمًا فَاسْمُهُ عَلَىٰ أَبَوَيْهِ أَوْ عَلَىٰ أَبِيهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جنم لیا، نام اچھا رکھو، تعلیم تربیت انسان بنانے کی فکر کرو، اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے، اب شادی کرا دینا اچھا ہے، نئی شادی کرائیں گے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ چکر بازی چلائے گا، کبھی اور کسی کو فون کرے گا اور وہ چیٹنگ میں لگا رہے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور اب اس کی شادی کرا دینا مناسب آپ سمجھتے ہیں تو اس کی شادی کرا دیجیے۔ کیوں؟ اگر آپ نے بچے کی شادی نہیں کرائی، اگر آپ نے بچے کی شادی نہیں کرائی اور خدا نہ خواستہ اس سے مسٹیک ہوا اور غلط راستے پر چلا گیا اور اس نے کوئی گناہ کا پاپ کا کام کر لیا، تو وہ گناہ اور وہ پاپ اس کے ماں باپ کو ہوگا، اس کے ماں باپ کو ہوگا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے شادی اور بیاہ کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے، اور اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر اور وستار سے تفصیل سے بات کی جائے۔ دوسری بات جو مجھ سے کہی گئی تھی کہ یہ جو آج کل عام طور پر ایک بیماری ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پہ بڑھتی جا رہی ہے، نشہ خوری، ڈرنک، یہ بیماری، اور بڑے بڑے بدھی جیوی عالم علماء، بڑے بڑے بزرگوں کا یہ سروے ہے کہ یہ بیماری خاص کر کے لاک ڈاؤن کے زمانے سے زیادہ بڑھی ہے، لاک ڈاؤن سے یہ زیادہ بیماری بڑھی ہے۔ ویسے بھی دنیا ترقی کر رہی ہے، طرح طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہے، ایک کارن یہ بھی ہے۔ اور جب لاک ڈاؤن کا زمانہ ہوا تھا اور نوجوان اپنے کام میں بیزی تھے، فرصت نہیں ملتی، ہم ہوجائی میں رہنے والے جو نوجوان بمبئی میں رہتے ہیں، جو نوجوان گلف کنٹری میں رہتے ہیں، اس کا ٹائم کتنا شارٹ ہوتا ہے اور ٹائم کیسے گزر جاتا ہے، ہم ہوجائی جیسی جگہ میں رہنے والے شاید اس کو پورے طور پہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ بالکل کھانے کی فرصت نہیں ملتی، ٹائم اتنا شارٹ ہو جاتا ہے۔ جب ٹائم شارٹ ہوگا تو بہت زیادہ نیٹ پر رہنا، بہت زیادہ چیٹنگ کرنا، واٹس ایپ اور یہ وہ چلانا، اس کی فرصت نہیں ملے گی۔ ڈرنک وغیرہ کہاں سے کرے گا، اس کی بھی فرصت نہیں ملے گی۔ ہوا یہ کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جمعیت علماء ہند کا جو ہیڈ آفس ہے دلی، وہاں دارالعلوم دیوبند، وہاں ملک کے اپنے دیش کے کونے کونے سے لوگوں نے فون کیا کہ حضرت یہ جو لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا تو نوجوان اپنے کام کو چھوڑ کر، کمپنی کو چھوڑ کر گھر آنا پڑا، مجبور ہو کر گھر آیا۔ اب گھر آنے کے بعد لاک ڈاؤن ہے، کہیں جا بھی نہیں سکتے،
کسی کام میں بیزی بھی نہیں ہو سکتے. ٹائم، جب وقت کوئی کام انسان نہ کرے تو وہ فالتو کام کرے گا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ڈنڈا رکھتے تھے، کوڑا رکھتے تھے، اور کسی کو اگر فالتو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے، کوئی کام نہیں، ویسے فالتو چائے کی دکان پہ جا کے اڈے بازی کر رہا تو وہ اس کو کوڑے سے مارتے تھے. کم بخت، جا کام کر، جاؤ جا کے کمائی کر، انکم کر، جاؤ جا کر پیسہ کماؤ. تو جب انسان فالتو ہوتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ مسجد میں وہ آ کر بیٹھے گا نہیں. اتنا بڑا اللہ کا ولی تو ہے نہیں، اتنا بڑا بزرگ نہیں ہے کہ ڈیلی 10-20 پارہ قرآن تلاوت کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ شیطان لگا ہوا ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، سب سے بڑا دشمن. اب شیطان کیا کرے گا؟ کونو کام نہ، اچھا موبائلوں دیکھی کونو میسیج ایسے نہیں، واٹس ایپ ایسے نہیں. اب وہ موبائل کھولے گا، اگر 2-4 آدمی ہیں، ابا چچا فرینڈ ہے، تو یہاں پر موبائل چلانے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے تو کھیت میں پتھار میں چلا جائے گا، تنہا ہوگا، یا کوئی اپنا ایک بالکل قریبی فرینڈ کو لے کر جائے گا. اور نیٹ کی دنیا میں کیا ہے ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. اب ٹینشن، اب تک وہ 50-60 ہزار روپے انکم کر لیتا تھا، 1 پیسے کا انکم نہیں ہو رہا ہے لاک ڈاؤن میں، تو ٹینشن ہے، ڈپریشن کا شکار، بیوی کا ڈیمانڈ، بچوں کی ضرورت ہے، کہاں سے پورا کرے گا؟ رات کو نیند نہیں آتی ہے. تو اس کے لیے نوجوانوں نے ڈرنک شروع کیا، پینا شروع کیا. نہیں ہوا تو ٹیبلٹ، چپکے سے ٹیبلٹ لا کر کھانا شروع کیا. ٹیبلٹ کھائیں گے، ڈرنک کریں گے، کم سے کم نیند تو کچھ دیر آ جائے گی. تو دیش کے کونے کونے سے کال گیا، فون گیا، اور یہ بات جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند کے علماء نے، بڑے بڑے ذمہ داروں نے بیٹھ کر طے کیا کہ عالم علماء جہاں بھی ہے خاص طور پہ اپنے سماج کے اندر موت کے سلسلے میں لوگوں کو بتلائے کہ اس کا کیا نقصان ہے، اس کی کیا خرابی ہے. تو اس زمانے میں نوجوانوں کے اندر 2 بیماری آئی، ایک تو زیادہ سے زیادہ موبائل دیکھنے کی بیماری، اور دوسرا ڈرنکنگ کی بیماری، مود کھانے کی بیماری. میرے نوجوانوں، ڈرنک کے بارے میں، شراب کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ خود قرآن کریم میں شراب کے بارے میں اتنا کچھ بتایا گیا ہے کہ اگر قرآن ہی کو بتا دیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والے کے لیے کافی ہوگا. بہت ایک دم شارٹ، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، عرب سماج، عرب سوسائٹی، آج کی دنیا میں ٹرائبل لوگوں کا حال اور اس وقت کی دنیا میں عرب کے لوگوں کا حال مود کے بارے میں، شراب کے بارے میں بالکل سمان تھا. آج شاید کوئی ٹرائبل آپ کو ایسا ملے گا، ہو سکتا ہے ہو، 100% تو نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہو، لیکن ان کے یہاں شراب پینا، مود کھانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ایک ساتھ شوہر، بیوی، بچہ، ماں باپ ایک ساتھ ڈرنک کرتے ہیں. خود میرے دوست، یہ سدیا اروناچل کے بارڈر پر ایک جگہ ہے، سدیا تو برہم پتر میں چلا گیا، لیکن سدیا کی جگہ پر، یعنی اس سے تھوڑا بعد میں شانتی پور ہے، چاپا کھوا وغیرہ ہے، وہاں مسلمان لڑکے ماشاءاللہ دیندار، دعوت اور تبلیغ کے ساتھی اور ٹرائبل لوگ بھی رہتے ہیں. تو مجھ کو بتلایا کہ ایک نوجوان لڑکا، اس کی شادی ہوئی، اللہ نے اس کو ایک بچہ بھی دیا. اب وہ نوجوان ہے، بیوی بھی جوان ہے، اور بچہ چھوٹا ہے، تو رات میں کبھی بھی بچہ اٹھ جاتا، ڈسٹرب دیتا تھا اپنے ماں باپ کو. تو وہ لڑکا، یعنی ہسبینڈ اور وائف، بچے کو سلانے کے لیے کوشش کرتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، تو وہ کیا کرتا تھا، 1 چمچ شراب لیتا تھا اور بچے کو پلا دیتا تھا. شراب کا نشہ آئے گا، بچہ پی کے سو جائے گا، 2-4 گھنٹے تک کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو ٹرائبل سماج کے اندر، اس سوسائٹی میں مود کھانا، شراب پینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. سیم ٹو سیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان کے یہاں شراب پینا
یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے، عربی ڈکشنری، تو 100 سے زیادہ شبد آپ کو خالی شراب کے بارے میں عربی میں شبد مل جائے گا۔ 100 سے بیشی شبد ورڈز خالی شراب کے لیے آپ کو عربی ڈکشنری میں مل جائے گا۔ ان کے ہاں کیا ہوتا تھا، اگر بھات کا شراب بنایا اس کا نام الگ، گیہوں سے شراب بنایا نام الگ، انگور سے بنایا نام الگ، شام کو پینے والی شراب نام الگ، دوپہر میں جو شراب پی جاتی تھی اس کا نام الگ، صبح میں، یعنی اس طرح سے شراب کا نام اور گھوڑے کا نام اور کھجور کا نام، ان کے یہاں 1 2 نہیں 150 نام، خاص کر کے یہ 3 چیز، شراب، کھجور اور گھوڑا، ان کے یہاں ڈکشنری میں آج بھی بہت سارے شبد اور ورڈز مل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں، آپ اسلام کو لے کر آئے، اسلام نہیں چاہتا تھا کہ لوگ شراب پیے، نشہ خوری کرے، بالکل اسلام نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک بات ہے، اگر کسی کو کسی چیز کی عادت لگ جائے تو ہٹک کر کے اچانک اس کی عادت کو چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ وہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کے گھر میں بچیاں بہشتی زیور پڑھتی ہے، اس کے جو رائٹر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے، تھانہ بھون یہ مظفر نگر یو پی میں ہے، تو ان کے یہاں خانقاہ میں لوگ آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، اچھا بننے کے لیے۔ ایک آدمی آیا، دھیان سے سنیے گا، ایک آدمی آیا اور آ کر انہوں نے کہا حضرت مجھ کو بیعت کر لیجئے۔ ٹھیک ہے بیعت ہو جاؤ، پھر کیا کرو گے؟ کہا حضرت میں جو آپ کہیں گے وہ کروں گا، لیکن میں بھنگ کھاتا ہوں، بھنگ وہ گولی ہوتا ہے نا جس کو گنجا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، گنجا میں کھاتا ہوں، گنجا پیتا ہوں، یہ میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ خانقاہ میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو بیعت کر لیجئے، میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن تلاوت کروں گا، لیکن میں گنجا کھاؤں گا، گنجا پیوں گا۔ اب بڑے بزرگ تھے، وہ اگر کہہ دیتے نہیں جا بھاگ، کم بخت تو کہاں سے آیا میری خانقاہ میں، تو گنجا کھائے گا، چل بھاگ، نہیں، وہ حکیم الامت تھے، بڑے عقل مند تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے خانقاہ میں رہو اور میں جیسا جیسا کہوں گا ویسا کرو۔ دیکھو تم ڈیلی کتنے پیسے کا گانجا کھاتے ہو، کتنے پیسے کا بھنگ کھاتے ہو؟ کہا کہ ڈیلی میں 2 پیسہ، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، 2 پیسے کا ڈیلی میں بھنگ کھاتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ چھوڑنا نہیں ہے، 1 پیسے کا بھنگ تم ڈیلی کھاؤ، 1 پیسہ چھوڑ دو، بس 1 پیسے کا کھاؤ، پیسہ نہ رہے مجھ سے مانگ لینا میں دے دوں گا، لیکن 1 پیسے کا کھانا ہے۔ اب وہ ایسے ہی کر رہا تھا، حضرت کا یہ ارادہ تھا کہ آہستہ 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 عادت چھوٹ جائے گی، تو اس لیے حضرت نے ایک ساتھ چھوڑنے کا آرڈر نہیں کیا۔ اب وہ خانقاہ میں تھا، جب ٹائم ہوتا تھا تو وہ اپنا کام کر لیتا تھا۔ بغل میں جو ایک ساتھی تھا کہیں دوسری جگہ سے آیا ہوا، اس نے دیکھا ارے یہ خانقاہ میں آ کر بھی گانجا پیتا ہے، گانجا کھاتا ہے، بھنگ کھاتا ہے، تو اس نے اس کو اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا، کم بخت کمینہ تم کو شرم نہیں آتی، تو خانقاہ میں آیا ہے، یہ کھانا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، تم کیوں کھاتے ہو، آج سے چھوڑ دو، حضرت تمہارے لیے بد دعا کریں گے، بالکل ابھی سے چھوڑ دو۔ خانقاہ میں گیا تھا اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، ان کی بات اچھی لگی، انہوں نے بھنگ کھانا چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ 1 دن 2 دن کے بعد وہ ایسا بیمار پڑا، ایسا بیمار پڑا کہ بچنے کی امید نہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کہیں گئے تھے، شاید آئے، آ کر دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت کو اللہ نے دل میں بات ڈال دی یا کیا، تو جو آس پاس میں اور ساتھی تھے ان سے کہا کہ تم میں سے کسی نے اس کو کچھ کہا ہے کیا، کسی نے اس کو کچھ کہا ہے؟ تو بغل والے نے کہا جی حضرت یہ خانقاہ میں رہ کر گانجا کھاتا تھا، میں نے اس کو منع کیا کہ تم گانجا مت کھاؤ نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت نے کہا کہ بابا
یہ میرا مرید ہے، میں اس کا پیر ہوں، یہ تمہارا مرید نہیں تھا، تمہارا پیر نہیں تھا، اس کو صحیح کرنا میری ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری نہیں۔ کیسے صحیح کرتا وہ میں جانتا تھا، اس کا علاج میں کر رہا تھا، میں اس کا ڈاکٹر تھا، تم اس کا ڈاکٹر کیوں بنے؟ کس کو تم نے اجازت دی؟ یہ تمہاری وجہ سے بیمار پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت نے اس کے لیے وہی گانجا بھنگ منگوایا اور تھوڑا کھلایا، کھلانے کے بعد آہستہ آہستہ اچھا ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عادت کو چھڑانا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی نوجوان اگر کچھ ڈرنک ورنک کرتا ہے تو کل جا کر کہے گا کہ حضور نے تو کہہ دیا ہے کہ عادت چھڑانا مشکل ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا ڈرنک کر لو۔ یہ بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہاں، بلکہ میں ایک گھٹنا سنا رہا تھا۔ تو عرب سوسائٹی کے اندر شراب پینے کی عام بیماری تھی۔ اب ایک ساتھ اگر اللہ کہہ دیتا اے مسلمانوں شراب پینا چھوڑ دو، بہت مشکل ہوتا۔ کیا کیا؟ سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اے نبی، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، آپ سے شراب کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ شراب کے اندر تھوڑا سا نفع ہے، تھوڑا فائدہ ہے، کنتو کھتی اور نقصان زیادہ ہے، کھتی اور نقصان زیادہ ہے۔ یہ جب آیت قرآن میں نازل ہوئی، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی تھا، بہت سے صحابہ نے اسی آیت سے شراب پینا چھوڑ دیا۔ بعد میں ایسا ہوا کہ شراب پی رہے تھے کچھ لوگ اور شراب پی کر اپنا کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ مغرب سے پہلے، عرب سماج میں آج بھی رات کا کھانا جلدی کھا لیتے ہیں، خاص کر کے دیہات کے گاؤں کے جو لوگ ہیں آج بھی رات کا کھانا جلدی کھاتے ہیں، ہیلتھ کے لیے یہ بڑا اچھا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کا حال برا ہے، جتنی رات ہو جائے اور اچھا، تو وہ رات کو جلدی کھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک جگہ پارٹی ہوئی، کھانا کھایا لوگوں نے، مغرب کی نماز کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے درجے کے صحابی، ان کو لوگوں نے بڑھایا کہ تم امام اور ہم لوگ مقتدی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارٹی میں آئے تھے، دعوت ہوئی، کھانا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرنک کا بھی دور چلا تھا۔ تو اللہ اکبر سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پڑھنا شروع کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بڑا مسٹیک کیا، اتنا بڑا مسٹیک کیا، اگر کہنا تھا لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، بت کی، دیوی درگا مورتی کی تم پوجا کرتے ہو، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا، اعبد ما تعبدون، جس دیوی درگا مورتی کی تم پوجا کرتے ہو اسی کی میں بھی پوجا کرتا ہوں۔ بالکل کفریہ اور شرکیہ کلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے نکلا، وہ بھی نماز کے اندر، چونکہ نشہ، ڈرنک کیے ہوئے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی، یاد رکھیے گا، بالکل قرآن کی بات میں بتلا رہا ہوں، دوسری آیت نازل کی اور یہ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کا ایک مطلب یہ تھا کہ ہم نشہ کیے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے، ایک مطلب یہ تھا، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن نماز چھوڑنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب، صحیح مطلب یہ تھا کہ نماز سے پہلے تم ڈرنک مت کرو، نماز کا ٹائم اگر قریب ہے تو اس وقت ڈرنک مت کرو، اگر اس ٹائم میں ڈرنک کرو گے نشہ آئے گا، نشے کی حالت میں مسجد میں جاؤ گے، بدبو درگندو بھی ہوگا، اور زبان سے کیا نکلے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ دوسری آیت، دوسرا حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ یہی چل رہا تھا، لوگوں کو شراب پینا ہوتا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے پی لیتے تھے، صبح فجر کے ٹائم آتے آتے نشہ ختم ہو جاتا تھا۔
دن میں پینا ہوتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کر پی لیتے تھے، فجر اور ظہر کے بیچ میں لمبا ٹائم ملتا تھا، ظہر کا ٹائم آتے آتے نشہ ختم، ایسے چل رہا تھا۔ ابھی تک شراب کو اللہ نے حرام نہیں کیا، ایک دم کھل کر حرام نہیں کیا۔ بعد میں ایک گھٹنا ہوا، ایک جگہ اور دعوت ہوئی، لوگ دعوت میں گئے، دعوت میں جانے کے بعد شراب کا دور چلا، ڈرنک کا دور چلا، اور اس کے بعد اب لوگوں نے شعر و شاعری شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے شعر و شاعری، کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرے باپ کے پاس اتنے گھوڑے تھے، اتنی پراپرٹی تھی، وہ اپنی فضیلت، یہ اپنی فضیلت، یہی کرتے کرتے آپس میں دھکا مکا ہو گیا۔ ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں یہ جو جبڑا ہوتا ہے، اس کو اردو میں جبڑا بولتے ہیں، اونٹ کا جس میں دانت لگا ہوا ہوتا ہے، پوری جو ہڈی ہوتی ہے پھینک دیتے ہیں، وہی ہاتھ میں لیا اور ایک صحابی کے سر پہ مار دیا، سر پہ مار دیا تو سر بالکل پھوٹ گیا اور رگتوں اور بلڈ نکلنا شروع ہو گیا۔ بہت بڑا گھٹنا ہوا، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا۔ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے، حدیث میں آیا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ دعا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اے اللہ شراب سمپرکے ایک بار ایک کلیئر حکم، আমরা কি করতাম কিতা করতাম بالکل کلیئر حکم آپ دے دیجئے، کلیئر حکم آپ دیجئے، حرام حلال جائز ناجائز کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دعا بھی کر رہے تھے اور یہ گھٹنا بھی ہو گیا۔ جب یہ گھٹنا ہوا تو تیسرے نمبر پر سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، جو آیت میں نے اپنی تقریر کے شروع میں پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ چار چیز کو حرام کر دیا، چار چیز کو، انما الخمر شراب، مود، ڈرنک، والمیسر جوا، جوا کی بہت صورتیں ہوتی ہیں، لاٹری وغیرہ بھی بعض صورتیں جوا میں آتی ہے، اور والانصاب، انصاب کا مطلب ہے بت بنا کے رکھ دیا، وہاں جا کے قربانی کر رہا، جانور ذبح کر رہا، وہاں جا کر پوجا کر رہا ہے، یہ انصاب۔ والازلام، ازلام اصل میں کیا ہوتا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جیسے 10 آدمی نے مل کر بالکل سمان پیسہ دیا، مان لیجئے کہ 5-5 ہزار روپے دیا اور 50,000 میں ایک اونٹ لایا، سب نے پیسہ دیا سمان 50,000 میں اونٹ لایا اور اس کو ذبح کیا، تو میٹ سب کو برابر ملنا چاہیے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، ایک ٹین ہوتا تھا، ایک برتن ہانڈی ہوتی تھی، اس میں 10 تیر رکھا جاتا تھا، تیر، اور کسی تیر پہ لکھا ہوتا تھا 2 حصہ، کسی پہ 3 حصہ، کسی پہ 1 حصہ، اور کسی میں نیل۔ اب 10 تیر رکھا ہوا ہے اور 10 آدمی کو اونٹ میں جو گوشت ہے اس کو بانٹنا ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے؟ میں نے پہلے کہہ دیا کہ پیسہ سب کا برابر لگتا تھا، گوشت سب کو برابر ملنا چاہیے، لیکن جاہلیت کا زمانہ تھا، ایک برتن میں تیر رکھتے تھے، تم اٹھاؤ بھائی تیر، تو اس میں لکھا ہوا 3 باٹ، تو 10 باٹ میں سے 3 باٹ اس کو مل جاتا تھا، کسی کو 1 باٹ ملتا تھا، کسی کو 2 باٹ ملتا تھا، اور کسی کے تیر میں لکھا ہوا تھا نیل، 0، پیسہ دیا تھا میٹ کے لیے لیکن 1 بوٹی بھی اس کو گوشت نہیں ملتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ایک رسم تھا جو چلتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا کہ پیسہ جب اس نے بھی برابر دیا تو اس کا انشو اور اس کا حصہ بھی برابر ہونا چاہیے، یہ تو بے ایمانی ہے، دھاندلی ہے، یہ تو گھوٹالہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اس آیت کو نازل کر کے پورا بینڈ لگا دیا گیا شراب پر۔ اب کیا ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابھی نہیں اتری تھی، ان کے والد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں شراب پیا جا رہا تھا، پلایا جا رہا تھا، دھڑلے سے لوگ شراب پی رہے تھے۔ کسی نے آ کر کہا کہ اب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو اتارا ہے،
بالکل شراب حرام، شراب اللہ نے حرام کر دیا۔ جیسے ہی سنا میرے نوجوان ساتھیوں، اس بات کو سننا بڑا آسان، لیکن ہم جیسا کمزور ایمان والا شاید نہیں کر سکے گا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، جتنا بھی شراب گھر میں رکھا ہوا تھا سب بالکل ڈرین میں ڈال دیا۔ لاکھوں کروڑوں کا جو بزنس کرتے تھے انہوں نے بھی اپنا شراب ڈرین میں ڈال دیا، اور جب بارش ہوتی ہے پانی ڈرین میں بہتا ہے، اس دن مدینے کے ڈرین میں خالی شراب بہ رہا تھا۔ ایک شخص آئے، سوید ابن غفلہ غالباً یا اور کوئی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو شراب استعمال کرنے کی، یوز کرنے کی اجازت دیجئے، پرمیشن دیجئے۔ کہا نہیں، بالکل نہیں، اب حرام ہو گیا، حرام ہونے کے بعد پرمیشن نہیں دیا جا سکتا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں علاج کے طور پر، میڈیسن کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیز میں کوئی علاج نہیں ہو سکتا، بالکل پرمیشن نہیں ہے، تم علاج کے طور پر، میڈیسن کے طور پر بھی شراب استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ اتنا ٹائٹ حکم آیا، اتنا ٹائٹ حکم آیا۔ اسی لیے روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب جب حرام ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب সম্পর্কে 10 জন মানুষ کے اوپر لعنت کیا۔ شراب بنانے والا، شراب خرید کر لانے والا، شراب خریدوانے والا، اور تمہیں ایک بوتل ہمارے بندے شراب لے جاؤ، تو لانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے آرڈر کر کے بھیجا اس پر بھی اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت۔ اگر کوئی پلا رہا ہے، میں ڈال رہا ہوں گلاس میں اور دے رہا ہوں، مجھ پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو شراب کے سلسلے میں بالکل کلیئر حکم اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نازل کر دیا، اتار دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، چونکہ شراب کے دل میں شراب کی نفرت کو، گھننا کو بٹھانا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیے گا، یاد رکھیے گا، جو آدمی مود کھائے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شاریرک جو خطی ہے وہ اپنی جگہ پر، دین کے اعتبار سے اتنی بڑی خطی ہے۔ ایک روایت میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مود کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈرنک کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو نہر غوطہ کا پانی پلایا جائے گا۔ نہر غوطہ کیا ہے؟ نہر غوطہ یہ ایک عربی شبد ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جہنمی عورت، لیڈیز، جہنم میں جو لیڈیز ہوگی نعوذ باللہ، ان کے پیشاب کے راستے سے جو گندگی نکلے گی وہ جس نہر میں وہ بہے گا، اس نہر کا نام ہوگا نہر غوطہ۔ نہر غوطہ، دنیا میں جس نے شراب پیا، مود کھایا، وہی نہر سے، اسی نالا سے، اسی ڈرین سے وہ جو گندی چیز بہے گی، شراب پینے والے کو قیامت کے دن وہ پلایا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طینۃ الخبال اس کو کھلایا جائے گا۔ جو دنیا میں شراب پیتا ہے، مود کھاتا ہے، اس کو طینۃ الخبال کھلایا جائے گا۔ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو بتلایا کہ انسان کے شریر میں وہ جو گھاؤ، پھوڑا، پھنسی ہو جاتا ہے اور اس سے جو پوچھ نکلتا ہے، وہ پوچھ شراب پینے والے کو کھلایا جائے گا، شراب پینے والے کو کھلایا جائے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، شراب پینے سے پہلے، یہ کہنے کا مطلب بالکل نہیں کہ آپ پیتے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی دوست پیتا ہے، اللہ کے واسطے ان کو یہ سمجھائیے، ان کو بتلائیے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ اگر ان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے
وہ اگر شراب کی عادت کو چھوڑ دیتا ہے آپ کے کہنے سے، انشاءاللہ رہتی دنیا تک آپ کو اس کا ثواب اور اس کی نیکی ملتی رہے گی، بالکل نیکی ملتی رہے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا۔ صحابہ کرام ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بات اور سن لیجئے، صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چرچا ہو رہا تھا، ڈسکس ہو رہا تھا کہ ام الخبائث کا مطلب ہے کہ گناہ کبیرہ تو بہت ہے، چوری کرنا، زنا کرنا، ظلم کرنا، بے ایمانی کرنا، مارنا، پیٹنا، قتل کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، لیکن سمستو گناہ کبیرہ کے اندر میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ ام الخبائث، سمستو گناہ کبیرہ ماں جڑ، کون سا گناہ اور کون سا پاپ ہے؟ شرک تو اپنی جگہ پر ہے، شرک کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، کوئی کچھ، سب نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہوگا، تو ایک آدمی کو وہاں بھیجو، وہ ان سے جا کر پوچھ کر معلوم کر کے آئے کہ ام الخبائث یعنی سمستو گناہ بترے سب تک بڑو گناہ کونٹا گناہ، یہ معلوم کر کے آئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عمر کو وہاں بھیجا گیا، وہ گئے، جا کر پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن یہ کہا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام قومر بترے ایک جن بادشاہ اسلا، ایک بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا، ایک آدمی کو بلایا، ظالم بادشاہ تھا، ظلم اتیاچار کرتا تھا، اس نے کہا کہ تمہارے سامنے 4 آپشن ہیں، 4 کام میں سے ایک کام کرنا ہی پڑے گا، بالکل کرنا پڑے گا، لازم۔ نمبر 1، یا تو تم شراب پیو، یا تو تم زنا کرو، یا تو تم قتل کرو، اور ایک اور کچھ تھا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، یاد آئے گا میں بتا دوں گا، انسان ہے نکل جاتا ہے۔ 4 بات کا آپشن، یہ 4 میں سے کچھ کرو، اور چاروں بڑا گناہ تھا۔ تو اس آدمی نے سوچا کہ قتل کرنا یہ تو بہت بری بات ہے، زنا کرنا یہ بھی بہت بری بات ہے، چلو ایسا ہے کہ یہ شراب ہے، ایک گلاس شراب پی لیتے ہیں، تھوڑی دیر نشہ آئے گا، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے شراب پی لیا، شراب پینے کے بعد اب تو نشہ آیا، جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو مودی اس ٹائم میں انڈیا کا پرائم منسٹر نہیں ہوتا ہے، بلکہ انڈیا کا پرائم منسٹر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جب نشے میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ جب وہ نشے میں آیا تو سامنے خوبصورت سندر عورت تھی، لڑکی تھی، اس کے ساتھ زبردستی جا کر غلط کام کیا، بعد میں وہاں پر جو ایک لڑکا پڑا ہوا تھا، چھری رکھی ہوئی تھی، جا کر اس کو قتل بھی کر دیا۔ تو ایک کام کیا تھا گناہ کا، شراب پیا تھا، اور اس شراب پینے کے کارن سے گناہ کا 2 کام اور کرنا پڑ گیا۔ اگر وہ نعوذ باللہ زنا کر لیتا، گناہ کبیرہ تھا، بڑا گناہ تھا، لیکن شاید گناہ کبیرہ یعنی زنا کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا، شاید کسی کو قتل نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، ایک ہی گناہ ہوتا، لیکن شراب پینے کے کارن تینوں پاپ اس کو کرنا پڑا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا گھٹنا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، جو آدمی شراب پیتا ہے، جس کو شراب پینے کی عادت ہوتی ہے، ایک بہت برا ریزلٹ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، شاریرک کیا ہوتا ہے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا دماغ، اس کا گردہ، اس کا ہارٹ یہ ہو جائے گا، یہ سب میرا ٹاپک نہیں ہے، میں صرف شریعت کی بات، دین کی بات بتلا رہا ہوں۔ جو شراب پیتا ہے، شراب پینے کی جس کو عادت ہوتی ہے،
عام طور پہ مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک گھٹنا لکھا، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے، بہت اونچے درجے کے بزرگ، ان کا ایک خادم تھا، نوکر تھا، خدمت کرتا تھا، لیکن وہ جو نوجوان لڑکا تھا خدمت کرتا تھا، جب وہ حضرت کے پاس سے چلا جاتا تھا تو چپ کے جا کر ڈرنک کر لیتا تھا، پھر 2-3 گھنٹہ کے بعد بدبو ختم ہوتی تھی، نشہ ختم ہوتا، پھر حضرت کے پاس آتا۔ حضرت کو یا تو پتہ نہیں تھا یا پتہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ نصیحت کریں گے، ایک ساتھ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھاگ جائے۔ تو وہ لڑکا شراب پیتا تھا، میرے بھائیو جوان تھا، اچانک اس کی موت کا واقعہ پیش آ گیا، اس کی موت قریب آ گئی، تو گھر والوں نے حضرت کو جا کر بتایا کہ آپ کا خادم مرنے کے قریب ہے، آپ ذرا آئیں اور کلمے کی تلقین کر دیں، کلمے کی تلقین کر دیں۔ حضرت آئے، آ کر تلقین کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ جوان پڑھنا چاہتا ہے لیکن کوئی روک دیتا ہے۔ بہرحال اس جوان کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا، کلمہ پڑھے بغیر اس کی موت ہو گئی، جا کر لوگوں نے دفنا دیا۔ رات خواب میں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھا اس کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بالکل عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری موت کا وقت تھا، میں تمہارے پاس گیا تھا، میں تم کو کلمے کی تلقین کر رہا تھا، کلمہ پڑھا رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ تم کلمہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن تم نے کلمہ پڑھا نہیں، کارن تھا کچھ، کیا بات تھی؟ نوجوانوں سنو اس بات کو۔ اس نوجوان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ کلمہ پڑھا رہے تھے، میں سن رہا تھا اور میں اپنی زبان سے پڑھنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں پڑھنا چاہتا تھا کوئی آتا اور میرے منہ کو بند کر دیتا تھا، کوئی آتا اور میرے منہ کو بند کر دیتا تھا، وہ شاید شیطان تھا، میرے اندر ایک بری عادت تھی شراب پینے کی، اسی لیے وہ مجھ کو کلمہ پڑھنے نہیں دیا، اور بغیر کلمہ پڑھے ہوئے میری موت ہوئی، گناہ کرتے کرتے میری موت ہوئی، اب ظاہر سی بات ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوانوں یاد رکھنا، اور اگر اللہ توفیق دے، آپ اگر جانتے ہو کسی جوان کو، کسی دوست کو کہ ان کی بری عادت ہے شراب پینے کی، ضرور جا کر اس کو بتائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اگر کسی کی اصلاح کر دے، بری عادت اگر وہ آپ کے کہنے سے چھوڑ دیتا ہے، میں نے آگے بھی بتلایا قیامت تک آپ کو یہ صدقے جاریہ ہوگا، ثواب ملتا رہے گا۔ اخیر میں ایک بات، اس کے بعد ٹائم بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں بات ختم کر دوں گا۔ اگر کسی کے اندر شراب پینے کی عادت ہے، نعوذ باللہ وہ پیتا ہے، عادت لگ گئی، بری صحبت سنگت سے ایسا ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ کیا کرے اور کیسے اپنی عادت کو چھڑائے؟ نوابوں کے زمانے میں، کتابوں میں لکھا ہے، نوابوں کے زمانے میں ایک شاعر تھا اختر شیرانی۔ اختر شیرانی، عام طور پر جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، کوی لوگ ہوتے ہیں، وہ آزاد خیال کے ہوتے ہیں، ان کے یہاں مود کھانا کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی، سنگر ہے، ڈانسر ہے، یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چلتا ہے۔ خیر، تو اختر شیرانی ایک دن ایک نواب کے بیٹھک میں، مجلس میں بیٹھا تھا، اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، ڈرنک چل رہا تھا، انہوں نے کچھ زیادہ ہی لے لیا تھا، کئی ایک پیک لے لیا تھا، کچھ زیادہ ہی پی لیا۔ جب دیکھا کہ وہ ایک دم نشے میں دھت ہے، بھلا برا کوئی تمیز نہیں، اسی ٹائم میں ایک لڑکا جو غیر مسلم لڑکا تھا وہ آیا، اور آ کر اس نے اختر شیرانی سے پوچھا آپ کیسے ہیں، کیسی طبیعت ہے، پھر کسی ایک شاعر کا نام لیا،
کہ اختر صاحب آپ تو ایک کوی ہے، شاعر ہے، لیکن وہ ایک شاعر ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ارے وہ ابھی کچھ نہیں جانتا، میرے سامنے وہ زیرو ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ بڑے بڑے شاعر کا نام لیا، بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا، سب کے بارے میں سمالوچنا، سب کا سمالوچنا، سب کی انسلٹی، اور سب کے بارے میں کہا کہ وہ میرے سامنے زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ جو غیر مسلم لڑکا تھا اس کو چانس ملا، چانس ملا، اور اس نے کہتے کہتے یہاں تک کہہ دیا کہ اختر صاحب آپ محمد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ شاعر تھا، اب تک جتنے لوگوں کا نام لیا تھا سب کا انہوں نے سمالوچنا کیا، سب کے بارے میں برا بھلا کہا، اور سب کو اپنے سامنے زیرو بتایا، لیکن اس کمبخت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اختر شیرانی نشے میں تھا لیکن ان کو برداشت نہیں ہوا، وہ کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں جو بوتل تھا اس بوتل سے اس کو مارا، بوتل ٹوٹ گیا، چپل کھول کر، سینڈل کھول کر اس کو مارا، لوگوں نے آ کر اس کو چھڑایا، بچایا، کہا اختر صاحب اتنے غصے میں کیوں آ گئے؟ آپ تو اتنا راگ غصہ نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا نوجوانوں نشے کی حالت میں ہیں لیکن عقل کام کر رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ میں گناہگار ہو سکتا ہوں، پاپی ہو سکتا ہوں، اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو سکتی ہے، لے دے کر ایک ہی سہارا تو رہ گیا ہے، نبی جی کا سہارا، اس امید پر زندگی گزارتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھ عاصی نافرمان کے لیے میرے نبی جی ضرور سفارش کریں گے، اور حدیث میں آیا کہ اپنی امت کے ایک ایک فرد کو جب تک وہ جنت میں داخل نہیں کرائیں گے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک ایک امت کے ایک ایک شخص کو، عالم ہی کو نہیں، حاجی ہی کو نہیں، سب کو، حتیٰ کہ اگر کوئی بازاری عورت ہے نبی جی ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کریں گے، ان کے لیے بھی سفارش کریں گے اللہ سے، اور ایک ایک امتی کے لیے سفارش کر کے جنت میں داخل کرائیں گے۔ میرے لیے ایک ہی سہارا ہے، نبی جی کا سہارا، اور یہ مجھ سے اس سہارے کو بھی چھین لینا چاہ رہا ہے، مجھ سے میری ناپاک زبان سے نبی کی شان میں گستاخی کرا کر مجھے اسلام سے دور کرنا چاہ رہا ہے، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں، کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ چنانچہ میں نے اسی لیے اس کی پٹائی کی۔ بعد میں وہ گھر جاتا ہے، گھر جانے کے بعد جب پورا ہوش میں آیا تو انہوں نے تہجد وغیرہ کی 2-4 رکعت جو بھی ہو پڑھی، صلاۃ التوبہ پڑھی، دل سے دعا کیا، توبہ استغفار توبۃ نصوحہ جس کو کہا جاتا ہے، اور کہا اے اللہ اگر میری زبان گندی نہ ہوتی، اگر میرا منہ گندا اور ناپاک نہ ہوتا تو اس کو میرے نبی کی بات، نبی کا نام ناپاک مجلس میں لینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ میری غلطی، میرا دوش ہے کہ میں نے ان کو یہ چانس دیا، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کیجئے، نبی جی میں آپ کے سامنے کیسے چہرہ دکھلا سکتا ہوں؟ چنانچہ وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور عمرہ کر کے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جا کر زار و قطار روتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گستاخی ہوئی، دنیا میں مجھ سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہوگا، آج کے بعد سے ایک قطرہ شراب میں اپنے منہ میں نہیں لگاؤں گا، نبی جی آپ مجھ کو معاف کیجئے، اور قیامت کے دن اگر آپ عالم کے لیے سفارش کریں گے، حاجی کے لیے سفارش کریں گے تو مجھ جیسے ناچیز اور مجھ جیسے گناہگار اور پاپی کے لیے بھی سفارش کیجیے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، کب کس کی موت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں بتلایا کہ پرسوں میں کریم گنج میں تھا لکھی بازار، وہاں پر فجر کی نماز پڑھا ایک نوجوان لڑکا 26 سال کا، شادی بھی نہیں ہوئی، بڑا نیک لڑکا، ایسا نہیں کہ عالم تھا، وہ جنرل پڑھا ہوا،
کاروبار کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے آیا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کمرے سے نکل ہی نہیں رہا ہے۔ ماں نے چائے تیار کی اور اس کو بلانے کے لیے آیا، دروازہ کھولتی ہے، دیکھتا ہے کہ بیٹا دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کب کس کی موت آ جائے فرق اتنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، ہم کو اور آپ کو بھی مرنا ہے۔ اللہ کے واسطے اس طرح کے گناہ اور پاپ کے کام سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے سماج کو بچائیے۔ مسلمان ویسے ہی پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اور اس طرح کا کام کر کے مزید اور اسلام کو بدنام نہ کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔